فرمایا کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، تو وہ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں جو ان کا برا بھلا کچھ نہیں کر سکتا، یعنی بتوں کو پوجتے ہیں، اور بتوں کو پوجنے کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک عام تھی، میں نے مثال دے دی، ورنہ پرانے زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی انسانوں کو پوجتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا جینا مرنا اس کے ساتھ ہے، ہم نے بس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، چاہے یہ غلط ہے چاہے صحیح ہے، بس ہمارا اس سے عقیدہ ہے۔ اور آج کل دنیا کے لیڈروں کے بارے میں یہی ہماری روش ہوتی ہے کہ جس کو ہم نے اپنا لیڈر مان لیا، جس کی پارٹی میں ہم داخل ہو گئے، تو اب وہ سیاہ کرے یا سفید کرے، ہر بات میں اس کے لیے جو ہے تعویل نکالیں گے، ہر بات میں اس کی تعریف کریں گے، ہر بات میں اس کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، ہر بات میں اس کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ اس کا باطل پہ ہونا، اس کا غلطی پہ ہونا بالکل کھلا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اب پارٹی کے اندر شامل ہو گئے تو اب حق کو نہیں مانیں گے، وہ غلط بول دے تو اس کو بھی مان لیں گے، جو صحیح بول دے تو اس کو بھی مان لیں گے، جلاؤ گھیراؤ کر دو، لوگوں کی املاک کو تباہ کر دو، کر دیں گے۔ تو یہ حلال حرام کی تمیز کا اڑ جانا کسی انسان کی پیروی میں، یہ بھی عبادت کی ایک صورت ہے۔ اور ایسے ہی 2 نمبر پیروں کے لوگ پیروی کرتے ہیں، تو 2 نمبر کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا 2 نمبر وہی ہے جو آپ کو خلاف شرع کام کا حکم دیتا ہے، اور پھر علماء سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ تو حدیث شریف کے خلاف ہے، قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے، نہیں مانتا کہ نہیں جی پیر صاحب نے کہہ دیا ہے تو بس یہ حرف آخر ہے میرے لیے۔ تو یہ سارے کے سارے اسی عبادت میں داخل ہیں جس کی میں بار بار وضاحت کر چکا ہوں میں کہ مومن کے نزدیک قرآن و حدیث سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک هو الضلال البعید، کہ یہی ہے دور کی گمراہی، بڑی لمبی گمراہی ہے، یعنی دور کی گمراہی اس لیے فرمایا کہ اب اس سے نکلنا اس کا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، ایسے کو پوچھتا ہے جس کے نفع سے نقصان کی زیادہ توقع ہے۔ لبئس المولا و لبئس العشیر، اور کیا ہی برا مولا اور بے شک کیا ہی برا رفیق ہے۔ یعنی مولا سے مراد مددگار، جس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کے پیچھے تم لگ گئے ہو، بعض لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بعض لوگ کسی اور گمراہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر دینی گمراہی، دنیاوی گمراہی، کیونکہ دنیاوی گمراہی بھی اب دین پہ قائم رہنے والوں میں نہیں ہے، یہ دنیا کے سارے معاملات اب اہل دنیا کے ہاتھ میں ہیں، جن کو دین کی مطلقاً پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ناچ رقص کی محفل کرتے ہیں، اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرواتے ہیں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسوں کو تم پوج رہے ہو، ایسے کے پیچھے لگ گئے ہو کہ جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یعنی وہ تمہیں ضرر تو دے گا، نفع کوئی نہیں پہنچائے گا۔ تو کتنا برا ہے وہ جس کی تم پیروی کر رہے ہو، اور کتنے برو تم جو اس کے ساتھ لگ گئے ہو۔ تو عزیزنا محترم، ابھی پیچھے والی آیت میں فرمایا کہ ایسے کو پوچھتا ہے اللہ کے سوا جو نہ کسی کو نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا، اور یہاں پہ فرمایا کہ وہ ایسے کو پوچھ رہا ہے جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اور نفع دور ہے اس کا۔ تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو بتا دیا کہ نہ نفع دیتا نہ نقصان دے سکتا، اب فرما رہے ہیں کہ جناب وہ نقصان دے سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ حقیقتاً یہ پتھر کا بت ہو یا درخت ہو یا کوئی تصویر ہو یا کوئی انسان ہو، خدا کے سوا جو بھی ہو، جن ہو، بھوت ہو، پریت ہو، جو بھی ہو، وہ حقیقتاً تمہیں کوئی نفع نہیں دیکھتا، کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا، سارا کا سارا اللہ کے حکم کے تحت ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں وہ نقصان پہنچا دے گا، وہ نقصان پہنچا دے گا۔ اکثر لوگ بولتے ہیں
جب استخارہ کراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی جادو ہے تم پر، حضرت بتا دے کون ہے تاکہ میں اس سے بچ لوں، میں اس سے محفوظ ہو جاؤں، اس سے دور ہو جاؤں میں۔ وہ بھائی یہ جادو اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتا۔ یہ جن و شیاطین تمہیں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں دے سکتے، اور جب اللہ نے اذن دے دیا، حکم دے دیا، تو تم اب کسی طرح سے بچ نہیں سکتے۔ تو اتنی مصیبت میں آ کر بھی وہ اپنی چکروں میں لگاتا کہ میں بچ جاؤں کسی طریقے سے۔ تم نہیں بچ سکتے، بچانے والی ایک ہی ذات ہے بس، اور وہی ذات ان کو طاقت دیتی ہے تو تمہیں نقصان پہنچتا، ورنہ نہیں۔ تو حقیقت ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، سارے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ ان چیزوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے رب کو یاد کرو۔ جب اپنے رب کو یاد کرو گے تو یہ سب چیزیں تم ان سے بچ جاؤ گے۔ بڑی پیاری مثال دی ایک بزرگ نے کہ شیطان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سے پناہ مانگی جائے شیطان کی شر سے۔ آپ ڈائریکٹ شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر مثال سے سمجھاتے ہیں کہ مثلا تم کسی سے ملنے کے لیے جاؤ اور اس نے اپنی حفاظت کے لیے کتے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی اجنبی آئے تو بھونکنا شروع کر دیتا۔ تو کیا تم اس کتے سے مقابلہ کرنا شروع کر دو گے؟ بھائی اس کے مالک کو پکارو گے، او بھائی آگے اپنے کتوں کو سنبھال۔ وہ مالک آئے گا اور کتے کو اشارہ کر دے گا، کتے چپ ہو جائیں گے۔ تو شیطان بھی یہ رب کا کتا ہی ہے، اسے ڈائریکٹ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے مالک کو یاد کیا جائے، اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب اس کے مالک کو یاد کرو کہ مالک اشارہ کر دے گا، رک جائے گا۔ ایسے ہی جنات، بھوت، پریت، جادو وغیرہ یہ سب کے سب شیطان کی صورتیں ہیں مختلف۔ تو ان سے براہ راست آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ لڑ سکتے، بلکہ ان کے مالک کو یاد کیا جائے۔ جب مالک کو یاد کرو گے تو انشاءاللہ ساری کی ساری چیزیں جان چھوڑ دے گی، پیچھا چھوڑ دے گی۔ تو اصل میں اس لیے فرمایا کہ کوئی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ہاں یہاں پر جو فرمایا کہ ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے، تو اصل میں نقصان دینے والے وہ نہیں ہیں، بلکہ وہ نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ وہ اس طرح سے نقصان کا سبب بنتے ہیں، خدا واحد قہار کی عبادت کو چھوڑ کر جب بتوں کی عبادت میں لگ جائیں گے، درختوں کی عبادت میں لگ جائیں گے، انسانوں کی عبادت میں لگ جائیں گے، تو وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو اب وہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کا نقصان زیادہ قریب ہے، یعنی وہ نقصان کا سبب بن سکتے ہیں، تمہارے لیے نفع کا سبب نہیں بن سکتے۔ تو بتایا کہ کتنے برے ہیں یہ جن کو تم نے اپنا خدا بنا لیا ہے، آقا بنا لیا ہے، اور کتنے برے لوگ تم ہو کہ تم ان کی دوستی میں چلے گئے۔